بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی۔ ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبد القدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 56۔ قلب کی زندگی اور موت کے اسباب۔ معاصی اور گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ یہ بندے کی دنیا اور اس کی آخرت کی ہلاکت کا مواد اور سامان جمع کر دیتے ہیں، کیونکہ گناہ قلب کی بیماری ہے اور گناہ کا مرض زیادہ مستحکم اور پائیدار ہو جائے تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ دراصل انسان کے جسم کی صحت و سلامتی 3 چیزوں پر موقوف ہے۔ اول، ایسی غذا استعمال کی جائے جو جسم کی قوتوں کی حفاظت کرے۔ دوم، جس مواد فاسدہ اور اخلاط ردیئہ سے صحت خراب ہوتی ہے اس کا تنقیہ کیا جائے۔ سوم، جو چیزیں مضر صحت ہیں اور جن کے استعمال سے ضرر اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے ان سے قطعاً پرہیز کیا جائے۔ جو حال جسم کا ہے وہی قلب کا ہے۔ قلب کی زندگی کے لیے ایمان اور یقین اور اعمال صالحہ کی غذا لازمی ہے۔ اسی سے قلب کی قوتوں کی حفاظت ہوتی ہے اور توبہ نصوح کے ذریعے مواد فاسدہ اور اخلاط ردیئہ کا تنقیہ ہوتا ہے۔ صحت قلب کے لیے جن چیزوں سے پرہیز ضروری ہے اور جو امور صحت قلب کے منافی ہیں ان سے قطعی پرہیز لازمی ہے۔ تقویٰ ان ہرسہ امور پر مشتمل ہے۔ ان میں جو کچھ بھی کمی ہوگی اسی مقدار سے تقویٰ کی کمی ہوگی۔ گناہ ان ہرسہ امور کے خلاف اور منافی و متضاد ہے۔ اس سے ردی مواد جمع ہو جاتے ہیں جو صحت قلب کا کلیتاً منافی ہیں اور قلب کی توبہ نصوح کے ذریعے تنقیہ و استفراغ سے قطعاً روک دیتے ہیں۔ کسی ایسے مریض کو دیکھیے جس کے اندر مواد فاسدہ اور اخلاط ردیئہ پوری طرح مجتمع ہو گئے ہوں اور وہ ان کا تنقیہ نہ کرے تو اس کی صحت اور زندگی کیوں کر باقی رہے گی؟ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے: جسم کا بالحمیۃ احسنتہ مخافۃ من الم الطاری۔ تو اپنے جسم کو پرہیز کے ذریعے محفوظ رکھ اس ڈر سے کہ تجھ پر کوئی مرض حملہ کر دے۔ وَكَانَ أَوْلَىٰ بِكَ أَن تَحْتَمِيَ مِنَ الْمَعَاصِي خَشْيَةَ الْبَارِي۔ تیرے لیے بہتر یہ تھا کہ باری تعالیٰ کے خوف سے معاصی سے اجتناب و پرہیز کرتا۔ جس آدمی نے اوامر الہیہ کی تعمیل و اتباع اور نواہی و محرمات کے اجتناب کے ذریعے سے اپنی قوت کی حفاظت کی اور توبہ نصوح کے ذریعے اخلاط ردیئہ اور مواد فاسدہ کا تنقیہ کر لیا تو وہ ہر طرح محفوظ ہو گیا۔ ہر خیر اور بھلائی بلا طلب اس کے لیے موجود ہے اور ہر شر و فساد سے فرار کے بغیر ہی وہ محفوظ ہے۔ واللہ المستعان۔ فصل 57۔ اسلامی سزائیں قرین عقل ہیں۔ عقوبتیں اور سزائیں اگر تم میں خوف اور لرزہ نہیں پیدا کرتیں اور تم اپنے قلب کے اندر ان سزاؤں کی تاثیر نہیں پاتے تو پھر تم جنایات و جرائم کی وہ عقوبتیں اور سزائیں اپنے سامنے رکھو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمائی ہیں، ان پر غور کرو۔ مثلاً شارع نے صرف 3 درہم کی چوری میں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ قطع طریق یعنی راہزن ڈاکو کا 1 ہاتھ 1 پاؤں کاٹ دینے کا حکم دیا۔ محسن پر تہمت لگانے والے اور شراب پینے والے کے لیے کوڑوں کی سزا مشروع فرمائی کہ کوڑوں سے ان کی کھال ادھیڑ دی جائے۔ کسی کی شرمگاہ میں متناسل کا صرف حشفہ بھی ناجائز طریقے پر داخل کیا جائے تو اسے رجم کر دیا جائے۔ غیر محسن سے اگر زنا سرزد ہو جائے تو اس کی سزا میں کچھ تخفیف رکھی، 100 کوڑے مارنے اور 1 سال جلا وطن کرنے کا حکم دیا۔ محرمہ عورت سے زنا کرنے والے
فرض نماز ترک کرنے والے، زبان سے کلمہ کفر کہنے والے کے لیے یہ حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ لواطت کی یہ سزا مقرر فرمائی کہ فاعل و مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ کوئی چوپائے کے ساتھ حرام کاری کرے تو حکم دیا کہ حرام کاری کرنے والے اور چوپائے دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ نماز کی جماعت ترک کرنے والے کے متعلق شارع نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔ یہ اور اس قسم کی عقوبتیں مختلف قسم کی جنایات اور جرائم کرنے کے لیے شارع نے مشروع فرمائی ہیں۔ یہ عقوبتیں ٹھیک ٹھیک جنایات و جرائم کے دواعی اور حکمت و مصلحت کے مطابق ہیں، اور وہیں مقرر اور مشروع کی گئی ہیں جہاں طبعی دواعی موجود ہوں، اور جہاں طبعی دواعی موجود نہیں وہاں صرف حرمت کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ تعزیر مقرر کر دی، کوئی حد مقرر نہیں کی۔ مثلاً کسی نے گوبر کھا لیا، خون پی لیا، مردار جانور کا گوشت کھا لیا، ایسے جرائم کے لیے کوئی حد متعین نہ فرمائی، نہ کوئی خصوصی تعزیر مقرر فرمائی، لیکن وہ جنایات و جرائم جن میں طبعی دواعی موجود ہیں ان کی عقوبت و سزا ان کے مفاسد اور دواعی طبعیہ کے عین مطابق مشروع فرمائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں زنا کے دواعی طبعیہ قوی تر ہوں وہاں عقوبت و سزا سخت سے سخت رکھی گئی، یعنی زانی کو ذلیل ترین طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ زنا کی جو آسان سے آسان سزا معمولی صورت میں دی گئی ہے وہ کوڑوں اور جلا وطنی کی سزا ہے۔ لواطت میں چونکہ دواعی طبعیہ موجود ہیں اور فعل بالکل غیر طبعی ہے، ہر دو حیثیتیں موجود ہیں، اس لیے اس کی سزا قتل مقرر کی گئی، اور جہاں سرقہ اور چوری کے دواعی قوی تر ہوں اور مفاسد بھی قوی تر ہوں تو حکم دیا گیا کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ شارع کی حکمت و مصلحت پر غور کیجیے کہ عقوبت و سزا میں اس عضو کو کاٹ دینے کا حکم دیا گیا جس کے ذریعے جنایات و جرائم کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ مثلاً قطاع الطریق، راہزن ڈاکو کہ ان کا ہاتھ اور پاؤں دونوں کاٹنے کا حکم، کیونکہ راہزنی ڈاکو کی ڈاکہ زنی کے یہی دو اصلی آلات ہیں۔ شارع نے قاذف یعنی تہمت لگانے والے کی زبان کاٹنے کا حکم نہیں دیا، حالانکہ جنایت و جرم کا ارتکاب زبان ہی سے ہوتا ہے، کیونکہ زبان کاٹنے کے مفاسد جنایت و جرم سے زیادہ ہیں، اور اس لیے اس کی عقوبت و سزا صرف یہی رکھی کہ قاذف یعنی تہمت لگانے والے کو کوڑے لگائے جائیں اور اس کے پورے جسم کو تکلیف پہنچائی جائے۔ کہا جائے کہ زانی کا عضو تناسل کیوں نہیں کاٹا جاتا کہ اسی سے وہ جنایت و جرم کا ارتکاب کرتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عضو تناسل چند وجوہ کی بنا پر نہیں کاٹا جا سکتا۔ اول یہ کہ عضو تناسل کاٹنے کی خرابی جنایت و جرم کی خرابی سے بڑھ جاتی ہے اور اس کے قطع کرنے سے نسل منقطع ہو جاتی ہے، نیز ہلاکت کا خطرہ بھی ہے۔ دوم، عضو تناسل ایک مستور و مخفی عضو ہے اور اس کے کاٹنے سے حد اور عقوبت کا جو اصل مقصد ہے، زجر و توبیخ اور دوسروں کے لیے تنبیہ و عبرت، وہ پورا نہیں ہوتا۔ بخلاف سرقہ اور ڈاکہ راہ زنی میں ہاتھ کاٹنے سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ سوم یہ کہ ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے تو دوسرا ہاتھ باقی اور سلامت رہتا ہے، اس سے کاٹے ہوئے ہاتھ کا کام لیا جا سکتا ہے، بخلاف عضو تناسل کے کہ اسے کاٹنے کے بعد اس کا بدل باقی نہیں رہتا۔ چہارم یہ کہ زنا کی لذت سارے جسم سے وابستہ ہے، پورا جسم لذت اندوز ہوتا ہے، اس لیے سزا بھی ایسی ہی ہونی چاہیے جو سارے جسم کو علم آشنا کر دے۔ صرف گوشت کے ایک ٹکڑے اور ایک لوتھڑے کو کاٹنے سے پورے جسم کو عقوبت سے متاثر کرنا زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ الغرض، شارع کی مقرر کردہ تمام عقوبتیں اور سزائیں نہایت مناسب، قرین عقل اور عین مصلحت پر مبنی ہیں، اور مقصود یہ ہے کہ جنایات و جرائم کی شرعی اور قدری عقوبتیں مفاسد جنایات و جرائم کے عین مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو ان سے ہر دو قسم کی عقوبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور کبھی بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے، توبہ و انابت سے اللہ راضی ہو جائے تو وہ عقوبت کو بھی رفع دفع کر دیتا ہے۔ فصل 58 عقوبات کی شرعی اور قدری اقسام۔
معاصی کی عقوبتیں دو قسم کی ہیں، عقوبت شرعیہ اور عقوبت قدریہ۔ کسی گناہ کی جب شرعی سزا دے دی جاتی ہے تو عقوبت قدر کلیہ اٹھا لی جاتی ہے اور پھر اس میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم کسی کو ہر دو قسم کی سزا نہیں دیتا، البتہ شرعی عقوبت، شرعی سزا گناہ کے موجبات کے لیے کافی نہ ہو اور مرض معصیت پوری طرح دور نہ ہو تو قدری سزا بھی دی جاتی ہے۔ جن معاصی میں عقوبات شرعیہ معطل ہیں اور شارع نے کوئی شرعی سزا مقرر نہیں کی، وہاں صرف عقوبات قدریہ جاری ہوں گی، اور بعض اوقات عقوبات قدریہ عقوبات شرعیہ سے زیادہ سخت اور وزنی ہوا کرتی ہیں، بعض اوقات اس سے کم بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ عقوبات قدریہ عام اور ہماگیر ہوا کرتی ہیں، قوموں اور ملکوں کو گھیر لیتی ہیں۔ عقوبات شرعیہ عاصی اور مجرم کی ذات تک ہی محدود ہوتی ہیں، کیونکہ پروردگار عالم شرعی سزا اسی کو دیتا ہے جس نے جرم کیا ہو یا اس جرم کا سبب اور موجب بنا ہو، لیکن عقوبت قدریہ کا حال اور ہے، یہ عوام و خواص تمام کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ معصیت جب خفیف اور مستور و مخفی ہوتی ہے تو اس کی مضرت صرف عاصی اور مجرم تک محدود رہتی ہے، اور جب اعلانیہ معصیت کا ارتکاب ہونے لگے تو خواص و عوام تمام کے لیے مضرت رساں بن جاتی ہے۔ لوگ منکر کو دیکھیں اور اس سے انکار نہ کریں، روکنے کی کوشش نہ کریں تو خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منکر و معصیت کی سزا میں خواص و عوام سب کو شامل کر دے۔ شرعی عقوبتیں، جیسا کہ عرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جنایات و جرائم کے مفاسد اور طبعی تقاضوں کے مقدار کے مطابق مشروع فرمائی ہیں۔ یہ شرعی عقوبات اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی مشروع فرمائی ہیں: قتل کی سزا، ہاتھ کاٹنے کی سزا اور کوڑے لگانے کی سزا۔ قتل کی سزا کفر اور قریب بکفر جرم کے بدلے میں مشروع ہوئی ہے، مثلاً زنا، لواطت وغیرہ۔ کفر سے دین و مذہب فاسد اور برباد ہو جاتا ہے، اور زنا و لواطت سے نوع انسانی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسی نقطے کی بنا پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، لا اعلم بعد القتل ذنبا اعظم من الزنا، قتل کے گناہ کے بعد زنا سے بڑا کوئی گناہ میں نہیں جانتا۔ اسی قول کے استدلال میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، صحیح بخاری، تم کسی کو اللہ کا مد مقابل گردانو حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس لیے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ پھر دریافت کیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تزانی بہلیت جارک، یہ کہ تم اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمائی ہے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، الطلاق، الفرقان 68۔ اور جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ پکارے اور نہ حق کسی کو جان سے نہ ماریں کہ اسے اللہ نے حرام کیا، اور نہ زنا کے مرتکب ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کا ذکر فرمایا جو ہر نوع کے گناہوں میں بڑے گناہ ہیں۔ سائل کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ دریافت کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے مطابق جواب دیا اور بڑے بڑے گناہ بتلا دیے۔ قتل کرنے میں بڑے سے بڑا قتل یہ ہے کہ آدمی اپنے لڑکے کو اس لیے قتل کر دے کہ وہ کھانے میں اس کا شریک ہوگا۔ زنا کی تمام اقسام میں عظیم ترین زنا یہ ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ زنا کے درجے دو چند سے چند بقدر مدارج حرمت کے بڑھتے ہیں۔ شوہر والی عورت سے زنا کاری کرنا بغیر شوہر والی عورت کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے اور موجب عقوبت و سزا ہے۔
کیونکہ شوہر والی عورت سے زنا کرنے میں شوہر کی حرمت و عزت کی دیوار بھی توڑی جاتی ہے، اس کا بستر بگاڑا جاتا ہے، غیر کا نطفہ اور نسب اس کے سر منڈھا دے جاتا ہے، نیز اس قسم کی اور بھی بہت سی تکالیف اس کے شوہر کو پہنچتی ہیں۔ اس لیے یہ زنا بغیر شوہر والی عورت سے زنا کاری کرنے سے زیادہ بھاری اور زیادہ وزنی گناہ ہے، اور پھر اگر عورت کا شوہر اس کا پڑوسی ہے تو جرم اور بھی وزنی ہو جاتا ہے کہ زنا کے ساتھ پڑوسی کی بے حرمتی اور بے عزتی بھی ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی اقسام میں اسی زنا کا ذکر فرمایا جو سب سے زیادہ تکلیف دہ اور ایذا رساں ہے۔ اسی طرح مہلک جرائم میں یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور اسی زنا کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بواقعہ، مسند احمد بن حنبل۔ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ بڑے سے بڑا شر یہی ہے کہ اس کی عورت کے ساتھ زنا کاری کی جائے، اور عند اللہ پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا بے شوہر کی 100 عورتوں سے زنا کرنے سے زیادہ بھاری ہے۔ پھر اگر پڑوسی اس کا بھائی ہے یا قریبی رشتہ دار تو اس جنایت و جرم کے علاوہ قطع رحمی کا جرم بھی شامل ہو جائے گا اور گناہ اور زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ پڑوسی اللہ تعالیٰ کی کسی طاعت اور نیکی کے لیے گیا ہوا ہے، مثلا نماز کے لیے، تحصیل علم کے لیے یا جہاد کے لیے، تو گناہ اور زیادہ وزنی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کسی غازی فی سبیل اللہ کی عورت سے کسی نے زنا کاری کی تو قیامت کے دن اس غازی کے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا، اور غازی سے کہا جائے گا کہ اس کی جس قدر نیکیاں تو لینا چاہے لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا فما ظنکم، تمہارا کیا خیال ہے غازی اس وقت کیا کرے گا؟ یعنی یہ اس وقت جب کہ لوگوں کی نیکیوں کی اس قدر ضرورت ہوگی کہ ایک ایک نیکی کے لیے آدمی مضطرب اور بے چین ہوگا۔ باپ اپنا حق اپنے بیٹے سے نہیں چھوڑے گا، کیا غازی اس وقت اس کی نیکیاں اس کے لیے رہنے دے گا، جب کہ اسے کہہ دیا گیا ہے کہ اس کی نیکیوں میں سے جس قدر چاہے لے لے؟ ایسا اگر اتفاق پڑ جائے کہ عورت ذی رحم میں سے ہے تو زنا کے ساتھ قطع رحمی اور حرمت رحم توڑنے کا جرم بھی شامل ہو جائے گا۔ کہیں اتفاق ہو کہ آدمی محسن بیوی والا ہے تو جرم اس سے زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ زانی بوڑھا ہے تو یہ بھاری سے بھاری جرم ہو جائے گا۔ شیخ یعنی بوڑھا زانی تو ان 3 قسم کے لوگوں میں سے ایک ہے جن کے متعلق وارد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ اس کے متعلق سخت سے سخت عذاب کی وعید وارد ہوئی ہے، اور اگر اس کے ساتھ یہ شامل ہو جائے کہ زنا کا ارتکاب حرمت والے مہینوں میں کیا جائے یا حرمت والے شہر یعنی مکہ معظمہ میں کیا جائے، یا ان اوقات میں کیا جائے جو مقبولیت دعا کے اوقات ہیں، مثلاً اوقات نماز یا اوقات اجابت دعا میں، تو یہ جرم زیادہ سنگین ہو جائے گا۔ اسی پر گناہوں اور گناہوں کے مفاسد، جنایات، جرائم اور ان کی عقوبتوں اور سزاؤں کے درجات و مراتب کو قیاس کر لیجئے۔ واللہ المستعان۔